ہاں جی، اس میں جو میں نے آپ کو وہ میسیج کیا تھا کہ تقوی اور حسن اخلاق کے انتہائی اعلیٰ ترین درجے پر اجتماع کو ولایت کہتے ہیں۔ تو اس کا کچھ مطلب کچھ اس طرح سے تھا کہ ہمارے آج کل معاشرے میں ولایت یا ولی اس آدمی کو سمجھا جاتا ہے کہ جو بہت زیادہ نفلیں پڑھتا ہے اور بہت زیادہ جو نفلی روزے رکھتا ہے، یا بہت زیادہ وہ ذکر کا اور تسبیحات کا اہتمام رکھتا ہے، یا بہت زیادہ راتوں کو اٹھ کے نفل پڑھنا اور تہجدیں پڑھنا ان چیزوں کا اہتمام کرتا ہے نا، تو ہم ایسے شخص کے بارے میں یہ کہا کرتے ہیں کہ جی یہ ماشاءاللہ یہ صاحب تو بڑے ماشاءاللہ اللہ کے ولی ہیں۔ کہ کیا مطلب ہے کہ جی بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، بڑے نفل پڑھتے ہیں، بڑے نفلی روزے رکھتے ہیں، اور بڑے جناب لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، اور ساری ساری رات جاگ کے جو ہے وہ وظیفے کرتے رہتے ہیں۔ تو اس بات کا مقصد اور مطلب یہ تھا کہ ولایت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک یہ فرماتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگ ہیں، وہ صرف وہی ہوتے ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور تقوی بہت زیادہ نفل نمازیں پڑھنے کا، اور بہت زیادہ نفلی روزے رکھنے کا، اور بہت زیادہ ذکر وظیفے ورد کرنے کا، اور بہت زیادہ راتوں کو جاگ جاگ کر عبادتیں کرنے کا نام تقوی نہیں ہوتا، بلکہ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ جس کام سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں روکا ہے، منع فرمایا ہے، اس کام سے رک جانا، اور جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کام کو صحیح طریقے سے انجام دینا، اس چیز کا نام آسان لفظوں میں تقوی ہوتا ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ اور اس کے علاوہ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزوں کو حرام فرمایا ہے، وہ عقائد کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے جتنی چیزوں کو اللہ پاک نے حرام فرمایا ہے یا کبیرہ گناہ فرمایا ہے، ان سے بچنے کا نام تقوی ہوتا ہے۔ اور کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ اب اس کی ایک موٹی سی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جس بھی گناہ کے کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کی وعید سنائی ہے، اس کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ تو اس قول کے ذریعے اس بات کو واضح کرنا مقصود تھا کہ جو ولایت ہے یا جو اللہ کا ولی ہے، اس کا انسان کی ظاہری چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ ہم یہ کہیں کہ جی اب ایک آدمی اللہ کا دوست بن گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر فرما برداری کو اس نے اختیار کر لیا، اور اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے بچنے کا یہ پورا اہتمام کرتا ہے، تو اب یہ ولی بن گیا، یہ اللہ کا دوست بن گیا۔ تو اب ہمارے ماحول معاشرے کے اندر ولی کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں جی یہ تو آدمی اس کو تو میں نے کل بریانی کھاتے ہوئے دیکھا تھا، اور بریانی کے اوپر اس نے تو دہی بھلے بھی ڈالے ہوئے تھے، تو بھئی یہ کیسا اللہ کا ولی ہے جو دہی بھلے بھی کھاتا ہے؟ یا ہم کسی کے بارے میں یہ کہنے لگے کہ جناب یہ تو اللہ کا ولی بن گیا ہے، تو اب یہ کسی مخصوص لباس کا پابند ہو گیا ہے، تو اب چونکہ یہ اللہ کا ولی بن چکا ہے تو اس لیے اب اس کو میلے اور پھٹے پرانے کپڑے ہی پہننا ضروری ہے۔ تو اگر یہ میلے اور پھٹے پرانے کپڑے نہیں پہنے گا تو یہ جناب یہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ تو اس چیز کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح سے اگر ایک آدمی کو ہم یہ سمجھیں کہ جی وہ اللہ کا ولی بن گیا ہے اور اللہ کی دوستی کے مرتبے پر وہ فائز ہو گیا ہے، تو اب چونکہ یہ اللہ کا ولی بن گیا ہے تو اس لیے اب جب یہ 2، 2.5 یا 3 ہزار کا جوتا خرید سکتا ہے تو اب اس کی جگہ یہ 300 روپے کی ہوائی چپل خریدے۔ کیوں خریدے؟ کہ جی یہ تو اللہ کا ولی بن گیا ہے، تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے تو کپڑے بڑے سادہ ہوتے ہیں اور ان کا جوتا بڑا سادہ ہوتا ہے، اور جناب ان کو تو جو ہے وہ روکھی سوکھی روٹی کھانی چاہیے، اور جناب اگر کسی کے بارے میں ہم یہ کہیں
کہے کہ جناب یہ کیسا اللہ کا ولی ہے، اس کو تو میں نے جناب روح افزا پیتے دیکھا تھا، یا میں نے اس کو جناب وہ ٹینگ پیتے ہوئے دیکھا تھا، تو اب تو یہ اللہ کا ولی بن گیا ہے، تو اس لیے تو اب اس کو سادہ پانی پینا چاہیے، اس کو اچھا ٹھنڈا شربت نہیں پینا چاہیے، یا اس کو کولڈ ڈرنک نہیں پینی چاہیے، چونکہ یہ اللہ کا ولی بن گیا ہے۔ تو ولایت کے لیے ان چیزوں کی کوئی شرط نہیں ہوتی، کیونکہ جو ولایت ہے، جو اللہ کا تعلق ہے، جو اللہ کی دوستی ہے، اس کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہوتا ہے، انسان کے ظاہر کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح سے ہم یہ کہیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ کیسا اللہ کا ولی بن گیا ہے، تو اس نے تو جناب یہ جو ہے نا بڑا 40-50 ہزار 60-70 ہزار کا اس نے موبائل رکھا ہوا ہے، تو ابھی چونکہ اللہ کا ولی بن گیا، اس لیے اب اس کو یہ چاہیے کہ یہ تو صرف 5-6 ہزار کا موبائل اپنے پاس رکھے، کیونکہ یہ اللہ کا ولی بن گیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ولایت کا تعلق ان ظاہری چیزوں کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہوتا، تو ولی کے لیے کوئی مخصوص لباس کا پہننا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ ہاں یہ چیز ضروری ہوتی ہے کہ ولی کا لباس ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوگا، کہ جس کے اندر شریعت نے لباس کے لیے جو 4 شرائط بیان کی ہیں، اس کا لباس ان شرائط کو پورا کرنے والا ہو۔ تو اب اس کا وہ لباس بے شک وہ شلوار قمیض ہو جائے، بے شک اس کا لباس جناب وہ تہبند ہو جائے، اور بے شک اس کا لباس کوئی بھی ہو جائے، لیکن اس لباس کو وہ جو شریعت میں جو لباس کے 4 اصول ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے ولی بننے کے بعد یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ جی اس نے مخصوص خوراک کھانی ہے تو یہ ولی رہے گا، تو اگر یہ سادہ کھانا نہیں کھائے گا تو یہ ولایت کے درجے سے معزول کر دیا جائے گا۔ تو اس کے اندر بھی یہ چیز ضروری ہوتی ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ کچھ بھی کھاتا ہے، وہ جناب وہ پیزا بھی کھا سکتا ہے گھر میں بنا ہوا ہے، وہ شاورما بھی کھا سکتا ہے وہ گھر میں بنا ہوا ہے، وہ جناب بریانی بھی کھا سکتا ہے، وہ ٹکے بھی کھا سکتا ہے، وہ کباب بھی کھا سکتا ہے، وہ حلال چیز کوئی بھی کھا سکتا ہے، مگر جو اللہ کا ولی ہوگا وہ حرام چیز نہیں کھائے گا۔ جو چیز حلال نہیں ہوگی کسی بھی صورت میں اللہ کا ولی اس چیز کو نہیں کھائے گا۔ تو اللہ کا ولی کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، لباس میں، جوتی میں، اور ہر طرح کی اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے اندر جو شریعت کے اصول ہیں ان کی پوری پیروی کرتا ہے، ان سے باہر نہیں نکلتا اور سنت کے مطابق چلتا ہے، تو ادھر ادھر وہ نہیں جاتا۔ تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو ہم نے وہ جو بات کی تھی کہ اس میں جو تقوی اور حسن اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر اجتماع کا نام ولایت ہے، اور اسی طرح سے اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے حسن اخلاق۔ اب یہ جو ہم اپنا حسن اخلاق کا جو ایک ترجمہ ہم نے بنایا ہوا ہے کہ جی وہ آدمی ہے وہ کسی کے ساتھ بڑا ہنس کے ملتا ہے، جی بڑا خوش اخلاقی سے ملتا ہے اور بڑے میٹھے طریقے سے بات کرتا ہے، تو یہ بھی ایک اعتبار سے حسن اخلاق میں ہی آتا ہے۔ لیکن حسن اخلاق کی جو ایک اس سے اگلا جو درجہ ہے، جو اعلیٰ ترین درجہ ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کی، انسان کے باطن کی جتنی کیفیات ہوتی ہیں وہ اللہ کی رضا کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوا کرتی ہیں۔ مثلاً کہ اب حسن اخلاق کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ کا ولی ہے وہ ہمیشہ قناعت کو اختیار کرنے والا ہوگا۔ اس کو اللہ نے جتنا رزق دیا ہے، جتنا اللہ نے اس کو مال دیا ہے، جتنا اللہ نے اس کو کھانے کے لیے دیا ہے، وہ اس پر شکر کرنے والا ہوگا، وہ اس پر قناعت کرنے والا ہوگا، وہ اس پر بے صبری کرنے والا نہیں ہوگا، وہ اپنے اللہ کی طرف سے ملے ہوئے رزق پر، ساز و سامان پر نہ شکری کرنے والا نہیں ہوگا، بے صبری کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد جو اللہ کا ولی ہے اس کے اندر اللہ کی ذات پر توکل اعلیٰ درجے کا ہوگا، اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اعلیٰ درجے کا ہوگا، اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اعلیٰ درجے کی ہوگی، اس کے دل کے اندر اخلاص اعلیٰ درجے کا ہوگا، اور اس کے دل کے اندر اس دنیا کی بے رغبتی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جناب اگر اللہ نے اس کو گاڑی دی ہوئی ہے تو وہ گاڑی استعمال نہیں کرتا، تو وہ یہ چونکہ اللہ کا ولی بن گیا ہے، یا جناب اللہ نے اس کو اچھے کپڑے دیے ہوئے ہیں تو وہ اچھے کپڑوں کا استعمال نہیں کرتا، پھٹے میلے پرانے کپڑے پہنتا ہے، تو اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہوتا، بلکہ
جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کی زندگی کے اندر سادگی ہوتی ہے، اس کی زندگی کے اندر قناعت ہوتی ہے، اس کی زندگی کے اندر جو ہے وہ توکل ہوتا ہے۔ تو اس کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہوتا ہے، ظاہر کے ساتھ انسان کی ولایت کا عام طور پر کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو مقصد بات کرنے کا یہ تھا کہ آج ہمارے ماحول میں، معاشرے کے اندر ولایت اور ولی کے متعلق نا ایک عجیب و غریب قسم کے کانسیپٹ مشہور ہیں کہ جی ہم جو سمجھتے ہیں کہ جی فلاں صاحب جو ہیں وہ بڑے اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے تو اللہ کی ولایت میں اتنا ترقی کی، انہوں نے شادی بھی نہیں کی۔ وہ بھائی یہ کیسا ولی ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت کو ترک کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ جبکہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم یہ فرمایا کرتے ہیں کہ اگر ایک آدمی، یعنی مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہیں کہ جی سنتیں 100 ہیں اور ایک مسلمان، ایک نیک آدمی وہ 100 میں سے 95% سنتوں پر تو عمل کر رہا ہے، لیکن 5% اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کچھ اعمال ایسے ہیں جن کو اس نے چھوڑا ہوا ہے، جن کو اس نے ترک کیا ہوا ہے، تو حضرت جی دامت برکاتہم فرمایا کرتے ہیں کہ ایسے شخص کو ہم نیک آدمی تو کہہ سکتے ہیں، اللہ کا ولی ہرگز ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ جو 5% سنت زندگی کو چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر بڑی عجیب و غریب قسم کی چیزیں کہ جناب یہ صاحب ہیں، یہ تو جناب یہ 10 سال ہو گئے جناب، یہ تو نہائے نہیں، یہ تو اللہ کی جو ہے وہ معرفت میں، اللہ کے جو ہے وہ محبت میں ایسے فنا ہو کے بیٹھے ہیں کہ یہ تو اب تو یہ نہانا بھی چھوڑ گئے، یہ بالوں میں کنگھی کرنا بھی چھوڑ گئے اور یہ خوشبو لگانا بھی چھوڑ گئے۔ تو یہ چیزیں ولایت نہیں ہوتی۔ تو ولایت کا جو تعلق ہے وہ انسان کے اس چیز سے ہوتا ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ ہو، اور تقویٰ جیسے ہم نے ایک دفعہ رمضان کے اندر مجلس میں یہ بات کی تھی کہ تقوی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جناب بہت زیادہ نفلیں پڑھنا، بہت زیادہ روزے رکھنا، بہت زیادہ ورد وظیفے کرنا، بلکہ تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی طبیعت اور مزاج ایسا بن جائے کہ انسان جیسے دنیاوی اعتبار سے ہماری طبیعت ہوتی ہے نا کہ ٹو بی آن دا سیف سائڈ جسے ہم کہتے ہیں، کہ جیسے ایئرپورٹ پر ہماری جو فلائٹ ہے وہ 8 بجے اس نے ٹیک آف کرنا ہے، تو ایئرپورٹ والوں نے کہا کہ جی آپ نے جو ہے نا وہ 7 بجے لازمی ایئرپورٹ پہنچنا ہے۔ تو ہماری طبیعت جو ٹو بی آن دا سیف سائڈ ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ بھئی ہم 7 بجے نہیں، ہم 6 بجے ایئرپورٹ پہ پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح سے ہم نے آؤٹ آف سٹی کسی کام کے لیے جانا ہے تو اس کے لیے ہمیں کہا گیا کہ جی آپ نا تقریباً آپ ٹھیک 9 بجے آپ جو ہے نا وہ لاہور یا اسلام آباد آپ نے آفس کے اندر پہنچ جانا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ 9 بجے پہنچنا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم گھر سے اس طرح سے چلتے ہیں کہ ہم لاہور 8 بجے پہنچ جائیں، اپنی جگہ پہ 8 بجے پہنچ جائیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یار گاڑی راستے میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، راستے میں ٹریفک جیم ہو سکتی ہے، اور راستے میں خدا نہ خواستہ کوئی گاڑی کا ٹائر بھی پنکچر ہو سکتا ہے یا کوئی اور بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے ہم وقت سے ذرا پہلے نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح سے یونیورسٹی وغیرہ کے اندر ہمیں ٹائم دیا گیا کہ جی آپ کا پیپر 8 بجے شروع ہوگا، تو آپ نے 7:45 پر ایگزامینیشن ہال میں پہنچ جانا ہے۔ تو ہم 7:45 کی بجائے نا ہم 7:15 7:30 بجے ایگزامینیشن ہال کے ڈور پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہمارے گھر میں مہمان آنے ہیں 5، تو ہم گھر والوں کو کیا کہتے ہیں کہ یار مہمان تو 5 آنے ہیں، لیکن تم ایسا کرنا کہ ٹو بی آن دا سیف سائڈ تم نا کھانا 7-8 آدمیوں کا تیار کر لینا۔ تو اسی طرح سے جیسے دنیاوی اعتبار سے ہماری طبیعت کے اندر ایک احتیاط پیدا ہو جاتی ہے، اسی طرح سے دینی اعتبار سے ہماری طبیعت کے اندر ایک احتیاط پیدا ہو جائے کہ وہ احتیاط کیا ہو کہ یار میرے سے کوئی بھی کام ایسا نہ ہو جائے جس سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے، اور میرے سے کوئی بھی کام ایسا نہ ہو جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت کے خلاف ہو۔ تو انسان اپنی زندگی کو اس طرح سے سنبھل کر احتیاط سے سمجھ کر گزارے کہ یار کہیں میرے سے اللہ کی نافرمانی والا کام نہ ہو جائے۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی ہم جو صحابہ کرام تھے، ہم حرام میں مبتلا ہونے کے ڈر سے حلال کو بھی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو یہ ان حضرات کا تقویٰ تھا کہ جو اس ڈر سے کہ کہیں ہم حرام کے اندر، کبیرہ گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائے، تو یہ صحابہ کرام حلال کو اور جائز کو بھی چھوڑ دیتے تھے۔ تو یہ ہے اصل مزاج کے ٹو بی آن دا سیف سائڈ کا۔ تو اسی لیے ہمارے اندر
اس چیز کا ایک مزاج بن جائے کہ اب ہمارے لیے جو تقوی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم حرام سے بچیں، وہ حرام دیکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، ہاتھ پاؤں کے اعتبار سے، جسم کے دوسرے اعضاء کے اعتبار سے، اور معاملات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، یہ جتنا حرام ہے ہم اس سے بچنے والے بن جائیں تو اللہ کے فضل سے ہم نے جو ہے نا وہ تقوی پر عمل کر لیا۔ جو تقوی کی وہ سٹیج جو ہر مسلمان پر فرض ہے، جیسے نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، اسی طرح سے تقوی کا یہ درجہ کہ وہ حرام سے بچے، یہ ہر مسلمان جس پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج فرض ہے، تقوی کا یہ درجہ یعنی حرام سے بچنا بھی ہر اس مسلمان پر فرض ہے جس پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج فرض ہے۔ تو اس لیے یہ بات ہوتی ہے کہ یہ جو ولایت ہے اس کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ اتنا نہیں ہے، انسان کے کھانے پینے کے ساتھ اتنا نہیں ہے، انسان کے لباس کے ساتھ اتنا نہیں ہے، بلکہ ولایت کا تعلق باطن کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اور انسان کے حسن اخلاق کے ساتھ ہے۔ تو اب اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ جو تقوی ہے اس کا تعلق بھی انسان کے باطن کے ساتھ ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر یہ سوچ اور یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ میرے سے گناہ نہ ہو۔ اور اسی طرح سے جو حسن اخلاق ہے، جو اخلاق کی جو کیفیات ہیں کہ انسان کے اندر تواضع ہو، انسان کے اندر اللہ کی ذات عالی پر توکل ہو، انسان کے اندر قناعت کا جذبہ ہو، اور انسان کے اندر جو ہے وہ شکر کی کیفیت ہو، انسان کے اندر صبر کی کیفیت ہو، انسان کے دل کے اندر اللہ کی محبت کی، اللہ کے خوف کی ایک کیفیت ہو، تو یہ جو تقوی بھی دل کے اندر ہوتا ہے، باطن سے تعلق رکھتا ہے، اسی طرح سے جو حسن اخلاق ہے اس کا بھی انسان کے باطن کے ساتھ اصل میں تعلق ہے۔ تو اس لیے یہ کہا گیا تھا کہ جو تقوی اور حسن اخلاق یہ دونوں صفات انسان کے باطن میں جتنی اعلیٰ درجے میں پیدا ہو جاتی ہے اتنے ہی اعلیٰ درجے کے اندر انسان اللہ تعالیٰ کی ولایت اور اللہ تعالیٰ کے قرب اور نزدیکی کے مراتب پر فائز ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ولایت جو ہے وہ بہت زیادہ ورد، وظیفے، تسبیح، نفلیں پڑھنے کا، نفلی روزے رکھنے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعلق تو انسان کے باطن کے تقوی اور یعنی گناہوں سے بچنے کی کیفیت اور انسان کے اپنے اخلاق کو ٹھیک کر لینے کی کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا بھائی کچھ مطلب تھا، تو اگر اس میں بھی اگر کوئی بات اگر رہ گئی ہو تو آپ مجھے بتا دینا۔